جس کوشچن کی سمجھ نہ آئے وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، آخر میں انشاءاللہ حضرت جو ہے وہ اس کی جواب دے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، اس وقت تک کی جو ہماری ساری گفتگو تھی وہ اس امر پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے، یہ امت آخری امت ہے، یہ دین آخری دین ہے، اور قرآن مجید اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور بخاری شریف میں بھی الفاظ اور معنی کے فرق ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون وفی روایت دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد 30 جھوٹے افراد وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، ہر ان میں سے یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ 70 کے قریب، 70، اس کے اندر 30 ہے، ایک روایت کے اندر 70 بھی ہے، 70 کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ ایک حدیث شریف کہتی ہے 30 آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے، ایک حدیث کہتی ہے 70 نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو بعض اللہ حدیثوں میں اختلاف ہوا۔ تو یہ اختلاف نہیں، بلکہ اس کے دو معنی کیے۔ ایک تو یہ کہ ایسے افراد جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ تو بہت سارے ہوں گے، 70 اس سے بھی زیادہ، اور ایسے حضرات جن کی وجہ سے، ایسے لوگ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ان کی وجہ سے امت کو پریشانی لاحق ہوگی، بڑے بڑے امت کے لیے پریشانی اور ابتلا اور امتحان کا باعث کہ ان کے فتنے سے امت جو ہے وہ امت کے لیے باعث فتنہ ہوں گے۔ ایسے افراد تو 30 ہوں گے، ایسے چھوٹی موٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت، 70 یا اس سے بھی زیادہ۔ تو اس لیے روایات میں کوئی اختلاف نہیں، بات ضروری نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ توجہ نہیں کرتے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہ معنی ہے۔ تو حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا مسیلمہ کذاب نے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری زندگی میں، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا تھا کہ میں شہروں کا، آپ شہروں کے نبی، میں دیہاتیوں کا نبی، یہ کہ اس وقت آپ نبی، آپ کے بعد میں نبی، یا یہ کہ مجھے بھی اپنی نبوت میں شریک کر لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبوت میں شراکت تو درکنار، اگر یہ کہے، آپ نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا، اگر یہ کہے کہ اتنا حصہ میرا محل دو، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کا بھی قائل نہیں، یہ بھی میں اس کا بھی روادار نہیں۔ مقصد یہ کہ جس طرح میرا اللہ اپنی توحید کے اندر وحدہ لا شریک ہیں، محمد عربی اپنی نبوت کے اندر بھی واحد اور یکتا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں، نبوت کے اندر پارٹنرشپ نہیں ہوا کرتی یا شیئرنگ نہیں ہوا کرتی۔ یہ نبوت، نبی جو ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی
ساری امت کے سردار، ساری امت میں سے ممتاز حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، تو صدیق اکبر بھی حضور علیہ السلام کی نبوت کے اندر شریک ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام نے اس امت میں سے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کا حق ادا کیا، اطاعت کا، لیکن صحابہ اکرام میں سے بھی کوئی وہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے اندر شریک نہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ کے بعد جو ہے وہ ثنا کا ایک اسود انسی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجا نامی ایک عورت تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ ایک طلحہ اسدی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ 4 افراد تو ایسے ہیں جنہوں نے خود حضور علیہ السلام کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ بعد کے اندر ہر طبقہ میں لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے آئے۔ اب آپ حضرات کا مرزا غلام محمد قادیانی کے بعد اس کی امت کے لوگوں میں سے مرزا غلام محمد کے ماننے والے، اس کے مریدوں سے بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رئیس قادیان، اس کے اندر ان کے حالات موجود ہیں۔ ایک اور کتاب ہے القاویہ علی الغاویہ، وہ اب دوبارہ احتساب قادیانی کے اندر چھپ گئی ہے، اس کے اندر بھی یہ روایات، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ ان لوگوں کے حالات، جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، قادیانی کہتے ہیں کہ وہ سارے جھوٹے تھے، اور حضور کے بعد غلام احمد تک کسی کو قادیانی نبی نہیں مانتے۔ پھر مرزا غلام محمد قادیانی کے بعد قادیانی وہ اب کہتے ہیں کہ اب خلافت ہے۔ غلام دیکھیں مولانا خطی نور کی جلد ہے آپ کے پاس۔ Well, I mentioned that now in the first part of the session we discussed about the word khatam and how it means the finality, and that was in respect to the final prophet sallallahu alaihi wasallam, the deen being the last religion, Quran Kareem being the last book of Allah subhanahu wa ta'ala. Now to back this up further, there is something mentioned about different books of ahadith, but specifically one particular way where the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that he prophesied that there will come people whom will claim prophethood for themselves. What the likes whom the scholars will mention this is Abu Dawood, Bukhari, Muslim and others. إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. This particular hadith where the Prophet ﷺ mentioned that verily a time will come in my nation and my ummah where there will be 30 people who will claim prophethood. Every single one of them will claim and think he is a prophet. However, I am the last and final of all prophets, and there will be no prophet to come after myself. This particular narration has a few variations within its transmission. And in one particular place, the Prophet ﷺ has also mentioned the number 70. So some people may claim and think perhaps there is a discrepancy within the hadith, where one side the Prophet is saying 30 and one side he's saying 70. Sallallahu alaihi wasallam. The muhaddithin and the scholars have within the hadith at all. Whereas the Prophet ﷺ mentioned that 70 in terms of all those people who will claim prophethood, and also those people who will be a means of great and mass disturbance within this ummah. Such as people that will be a big means of fitna, a trial and tribulation for the ummah, they will be those people who will make up the number totaling up to 70. So it doesn't mean there will be either 30 or either 70, meaning that up to 70 you will get a combination of people who will claim prophethood as well as cause a disturbance within. The type of scholars which we have are of the view that the Prophet ﷺ was not a specific number, 30, 70 or so on and so forth. Rather, he gave an example of how we, in general speech, we say, I've told you this thing a number of times, I've told you this 100 times, and we say, I've told you 1,000,000 times in our sort of everyday language. Similarly, the Prophet ﷺ, by saying the word 30, 70, is also an indication, meaning that I've told you this a number of times that many prophets will come. False prophets, people will claim prophethood. They will not be prophets, they will claim prophethood. He mentioned this unfortunate incident started within the life of the Prophet ﷺ himself. The likes of Musaylima Kadhab,
in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, even wrote him a letter and said, look, you are the Prophet of the city, let me be I am the Prophet of the desert. And then he wouldn't agree to that, and then he said, okay, well, how about then you join me in your prophethood, how about let me come be a part of it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, but he never could have given the position of a Nabi. When you take a survey of the other Sahaba radiallahu anhum ajma'in, you see they were also those people who were not given prophethood, whereas they were the most closest to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Other people, Aswad Anasi, Sajjad, Tulayha, Asdi, all these people were those who claimed prophethood in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. To such an extent, even followers from Mirza Ghulam Ahmad Qadiani himself, there were also some people that also claimed prophethood as well. And he mentioned some name of some books, that within those books there are claims of people who claim this. Now ironically, the Qadianis will say all these previous people were false, and anyone to come after is false. So then the question arises, why is it now they make an exception for Mirza Ghulam Ahmad Qadiani? This is also one of their deceptions as well, and now inshallah he'll point out something in the book. یہ دیکھیے میرے پاس مرزا غلام محمد قادیانی کی یہ جو اپنا کتابوں کے مجموعہ ہے روحانی خزائن، اس کی جلد نمبر 19 میرے پاس ہے. اس میں پہلی کتاب ہے جو اس کے اندر 5-6 کتابیں درج ہیں: کشتی نور، تحفہ ندوہ، اعجاز احمدی، ریویو، مواہب الرحمن، سناتن دھرم، 1 2 3 4 5 6 7 کتابوں کے مجموعے کا نام جلد 19 ہے. اس میں جو پہلی کتاب ہے اس کا نام ہے یہ کشتی نوح. میں یہ کشتی نوح، اس کے اوپر باقاعدہ کشتی کا وہ نمونہ بھی بنایا ہوا ہے. آگے ہے کشتی نوح اور اس کا دوسرا نام دعوت الایمان، اور اس کا تیسرا نام تقویت الایمان. ایک کتاب کے 3 نام، یہ بالکل جیسے وہ مسیحی حضرات کہتے ہیں نا 3 1 1 3، یہ بالکل قادیانیوں کی تثلیث ہے کہ اسی ایک ہی کتاب کا نام کشتی نوح بھی ہے، اسی کا نام دعوت ایمان بھی ہے، اسی کا نام تقویت الایمان بھی ہے، اسی کا نام آسمانی ٹیکا بھی ہے. آسمانی ٹیکا خوب بھائی، خیر مجھے اس سے بحث نہیں. اس کے بالکل جو اس پر ٹائٹل پر لکھا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے اصنع الفلک بأعیننا ووحینا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. آگے ہے قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. یہ قرآن مجید کی آیات ہیں. یہ یہاں پر غلام محمد قادیانی نے نوٹ یہ لکھا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو قرآنی آیات میں مجھ پر نازل ہوئی. یہ یہاں پر نوٹ موجود ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، کہتے ہیں میرے اوپر نازل ہوئی. خیر میرے بھائیوں، مجھے جو آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرنا ہے وہ یہ کہ اسی کتاب کشتی نوح میں مرزا غلام محمد قادیانی اسی کتاب کے صفحہ 63 پر اب ایک مصنف نے ایک کتاب لکھتے ہوئے اس نے صفحہ 57 درج کر دیا، تو قادیانی یہ اس طرح کر کے یہ 57 صفحہ کھول کے کہیں گے دکھاؤ اس میں کہاں ہے حوالہ. حوالہ نہیں ہے، تمہارے ملک سے بردور بولتے ہیں. حالانکہ 57 لکھنے والے کی مراد 57 سے یہ 57 تھی. اچھا یہاں پر 61 ہے تو کوئی لکھتے ہوئے 61 صفحے کا اگر حوالہ دے دیتا ہے تو قادیانی فوراً جو کر کے یہ 61 نکال کے کہیں گے دیکھو کہاں لکھا ہوا ہے 61. یہ 61 صفحہ موجود ہے، اس کے اوپر حوالہ نہیں ہے، تمہارے مولوی جھوٹ بولتے ہیں. جو یہ اگر اس کسی نے یہ 63 حوالہ دے دیا تو قادیانی فوراً چکر دے کے، میں قادیانیوں کا چکر یہ اس طرح کر کے 63 صفحہ اٹھا لیں گے، کہیں گے جی دیکھو یہ 63 صفحہ ہے، یہ دیکھو 63 کتنا بڑا لکھا ہوا ہے، اس صفحے پر ہے حوالہ. تمہارے مولوی جھوٹ بولتے ہیں. یہ سارے ایک ہی حوالہ میں 3 صفحوں کا درج کر دینا، یہ سارا وہ گورکھ دھندا ہے جس کے اندر قادیانی امت کو پھنساتے رہتے ہیں. صرف اس سے بچنے کے لیے یہ بات تو ویسے آ گئی.
اب مجھے بہت ہی شرم آتی ہے. اسی اپنی کتاب کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں. مسیح کیسے بنا؟ اب یہ خزائن کا صفحہ نمبر ہے 50 جلد 19 کا، کتاب کا صفحہ نمبر 52 بھی ہے، کتاب ایک ایڈیشن کا صفحہ نمبر 47 بھی ہے. اس کے اندر کہتا ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی. جس طرح سیدہ مریم کے قرآن مجید میں آتا ہے کہ نفخنا فی من روحنا، کہ سیدنا جبریل امین نے دم کیا تھا حضرت مریم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان کے اندر منتقل ہو گئی. تو مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی، یعنی میں مریم ہوں، میرے اندر عیسیٰ کی، اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. آج تک کسی مرد کو حمل ہو؟ میری بچیاں بہنیں اس مجلس کے اندر موجود ہیں، خدا کی قسم کسی کو آپ پہاڑ کے اوپر چڑھنے کا کہہ دیں، شاید وہ اس کے لیے پہاڑ پر چڑھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کے حوالے پڑھتے ہوئے میرے لیے مشکل پیش آتی ہے. اب آپ حضرات میری عمر کو دیکھیں، قبر کنارے میں ہوں، میری سفید داڑھی. اب میں جس وقت یہ عبارتیں پڑھتا ہوں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کو ہو کیا گیا ہے. لیکن ایک ڈاکٹر جس طرح وہ مریض کو، اس کے سامنے کوئی زخم والا مریض آ جائے اس کو چیرتا ہے، اس کو خون نکالتا ہے، کوئی کہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ مریض کی پیپ اور خون میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ بیچارہ اب وہ کہتا ہے کہ استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. میں اس پر بھی بحث نہیں کرتا. ایک اور کتاب کے اندر باقاعدہ صراحت ہے کہ بس اللہ تعالیٰ بچائے، میں بیان نہیں کر سکتا. آخر کئی مہینے کے بعد، جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر میں برائے آمدیہ میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا. پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا. وہی مریم، خود مرزا غلام احمد قادیانی مریم، خود مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ، مریم سے عیسیٰ، اپنے آپ سے میں پیدا ہو کر عیسیٰ بن گیا. یہ کیا چیز ہوئی بھائی؟ کیا فرما رہے ہیں؟ قادیانیت کس چیز کی ہمیں دعوت دینا چاہتی ہے؟ ان تعلیمات کی. بس اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ دوستوں کو مجھے ان چیزوں کا معلوم نہیں. اچھا آگے ہے قرآن مجید میں فَأَجَعَلَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. وہ جو سیدہ مریم ہیں وہ کھجور کے ایک جو ہے وہ اپنا وہاں تشریف لے گئی ایک اونچے ٹیلے پر، وہاں پر کھجور تھی. تو وہاں جس وقت پہنچی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہ واقعہ قرآن کے اندر ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے، یعنی مریم سے مراد یہ عاجز بندہ خود مرزا غلام احمد مطلب خود کہ یہ عاجز سے ہے، درد زے تنہ کھجور کی طرف لے گئی. خدا کے بندے کہتا ہے میں مریم ہوں، مسیح کو جننے کی خاطر میں کھجور کے درخت کے قریب گیا. مرد بچہ جننے کے لیے گیا. اب میری بچیاں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، میں ان کے سامنے کس طرح اس کی وضاحت کروں کہ یہ غلام احمد قادیانی کہنا کیا چاہتا ہے. خیر مجھے اس سے بحث نہیں. میں جو درخواست کرتا ہوں، ابھی ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ مسیح موعود ہونے کا بھی کہتا ہے. وہ اس طرح مسیح بنتا ہے کہ میں مریم، میں اپنے آپ سے خود پیدا ہوا اور 10 مہینے تک وہ مجھے رہا.
کیا کہتے ہیں اس کو، وہ اپنا 10 مہینے تک وہ رہا، اس کے بعد میں پیدا ہوا۔ اب دیکھیں شریعت کی بات ہے، اس کے اندر شرم کی نہیں۔ عموماً بچیوں بیٹیوں کو، یہ جو شادی شدہ ہوتی ہیں ان کو 10 مہینے، یہ 9 مہینے کے بعد بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ 10 مہینے کوئی بچی جو ہے وہ کوئی عورت 10 مہینے وہ اس میں نہیں لیتی، وہ 9 مہینے کے بعد بچے یا بچی کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ 10 مہینے گالی میں دے رہا ہوں یا نقل کر رہا ہوں، تم میرے نبی کا نام لو، میں تمہارا منہ چومنے کے لیے تیار۔ اگر میں تمہارے نبی صاحب کی حدیث پڑھتا ہوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں تمہارے نبی کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں خیر مجھے اس سے بھی بحث نہیں، وہ یوں کر کے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مریم سے مسیح بنا تو مسیح بہت ہو گیا، خیر مجھے اس سے بحث نہیں۔ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے، اس کے اندر میں مسئلہ یہ سمجھا رہا تھا کہ قادیانی جماعت یہ کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر غلام احمد تک درمیان میں کوئی نبی نہیں بنا، غلام احمد قادیانی کے بعد قیامت تک خود غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں۔ مثلا مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے، قرآن بھی تاریکی، حدیث بھی تاریکی، محمد عربی کی امت بھی تاریکی کے اندر مبتلا۔ اب آخری نور کا درجہ مجھے حاصل ہے، جو مجھے مانتا ہے وہ ہدایت پر، جو مجھے نہیں مانتا۔ غلام احمد قادیانی کا کہنا کہ میں خدا کی راہوں میں سے آخری راہ ہوں، خدا کے نوروں میں سے آخری نور ہوں، یہ دلیل ہے اس امر کی کہ غلام احمد قادیانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ خدا کے بندو، قرآن کہے کہ حضور آخری نبی ہیں، تم کہو کہ نہیں، غلام احمد حضور کے بعد غلام احمد بھی نبی، اور غلام احمد قادیانی کے متعلق تم کہو کہ وہ آخری نبی ہے، تو گویا کہ تم نے قرآن مجید کا انکار کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی خاطر، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کیا مرزا غلام احمد قادیانی کی خاطر۔ جب تم کہتے ہو کہ غلام احمد حضور کے بعد نبی ہے، تو گویا تم نے یہ کہا کہ حضور آخری نبی نہیں۔ جب تم نے یہ کہا کہ غلام احمد آخری نور ہے، تو گویا تم نے یہ کہا کہ خاتم النبیین مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ گویا کہ تم نے قرآن مجید کا وہ اعزاز، میرے ماں باپ قربان آپ توجہ کریں، خاتم النبیین کا یہ وہ اعزاز ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک، حضور علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک، میں پھر اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں کہ قیامت کی صبح جو آخری انسان پیدا ہوگا، اس سے لے کر پہلے انسان حضرت آدم تک، اربوں خربوں کی تعداد میں اللہ نے جو انسانوں کو بھیجا، واحد ذات ہے محمد عربی کی، جن کے سر پر اللہ نے جو ہے وہ خاتم النبیین کا تاج رکھا۔ خصوصیت کہتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، خصوصیت وہ ہوتی ہے کہ اسی لیے اس پر چیخوں اور چلاؤں اور یہ کہوں کہ یار بہت زیادتی ہو گئی حضور کی امت کے ساتھ، تو ایک آدمی مجھے کھڑا ہو کر کہے کہ قادیانی کتنے شریف آدمی ہیں کہ وہ تو بہت نرمی کی بات کرتے ہیں، اور مولوی صاحب کتنے سخت آدمی ہیں کہ یہ بہت چیختا چلاتا ہے۔ بھائی جس کے گھر میں آگ لگی ہے اس نے تو چلانا ہے، جس کے سامنے امت کے افراد کو چن چن کے قادیانی بنایا جا رہا ہے اس نے تو چیخنا چلانا ہے۔ یہ بالکل ایسے مثال ہوئی کہ ایک آدمی رات کو اس کے گھر چوری ہو گئی، سویرے اٹھتا ہے، چھت کے اوپر کھڑے ہو کے شور کرتا ہے، لوگوں میں لوٹا گیا، چور آیا میرے گھر میں چوری کر کے گیا۔ اب ایک منچلا وہاں سے گزرے، کہے دیکھو چور کتنا اخلاق والا ہے کہ رات بڑے آرام کے ساتھ آیا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا، اور یہ آدمی کتنا جو ہے وہ اپنا
اتنا بدتمیز ہے کہ کھڑے ہو کر چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. بھائیوں, وہ چور وہ اخلاق والا نہیں, اس کے فن کی مجبوری ہے کہ اگر وہ آرام اطمینان کے ساتھ نہ آئے تو چوری کیسے کر سکے گا. وہ اس کے فن کی مجبوری ہے. اور یہ جو بیچارہ چلا رہا ہے یہ تو اس کا حق ہے کہ یہ لوٹا گیا ہے, محلے کو متوجہ کرے گا, بازار والوں کو, سڑک والوں کو, راہگزر کو. تو میرے دوستوں, میں درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد کسی بھی قسم کے شخص کو اللہ نبی نہیں بنائیں گے. غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا کہ میں آخری راہ ہوں, اس خدا کی راہوں میں سے آخری راہ ہوں, خدا کے نوروں میں سے میں آخری نور ہوں, گویا وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین نہیں, میں خاتم النبیین ہوں. ساری قادیانیت مل کر قرآن اور سنت کے حوالے سے کوئی ایک روایت, کوئی ایک حدیث بیان کر دے, ایک آیت تلاوت کر دے جس میں لکھا ہوا ہو کہ خاتم النبیین مرزا حضور نہیں ہے بلکہ مرزا ہیں. ساری قادیانیت مل کر قیامت کی صبح تک آپ حضرات کے اس مطالبے کو قبول نہیں کر سکے گی. چلیں یہ جو 57 پوائنٹ کیے تو یہ کس کتاب کا؟ یہ اس کا ایک ایڈیشن 57, کئی ایڈیشن چھپے نا, ایک ایڈیشن 57 کا ہے, یہ موجودہ ایڈیشن سے وہ اپنے اسی کتاب میں دکھاتے کہ اس میں نہیں ہے, ان کا فریب یہی ہے کہ وہ دکھاتے ہیں. یہ 57 صفحہ ہے نا جی. اب میرے پاس وہ پہلا ایڈیشن تھا کشتی نو کا, میں نے یہ حوالہ لکھ دیا کشتی نو صفحہ 57. میرے پاس نہ یہ ایڈیشن ہے نہ یہ ایڈیشن ہے. اب جب قادیانیوں کو دکھائیں گے تو کہ صفحہ 57 پر وہ اس طرح کر کے یہ 57 نکال کے کہیں گے دکھاؤ حوالہ کہاں ہے, اور SubhanAllah. Now, I want to mention a number of things. I'll just give a quick summary on the main points because some of he mentioned a few extra bits as well. He mentioned that now in this particular book, the Ruhani Khazain, which is volume number 19, he also has a few additional names as well. Da'watul Iman, mistakes, and saying that on such and such a page, your person said this. They will open their books and say, well, where did it say? Where did it? You see, they're giving different editions, and because the pages change, they never can get caught out. And sometimes then, if it gives them a note, for example, now check on this page, they will flick back to that page and you will see that there is nothing there. Obviously not mentioning that this is in another edition and so on and so forth. That's one thing. Now he wanted to prove this point, Khatam al-Nabeen, but then he took a sidetrack while he mentioned this, and he sidetracked for a minute and spoke about, in this particular kitab. He said this, how can you even accept this person to be a prophet in any circumstance? He said to this person dropped to this level, and obviously I also feel that sort of sense of shame when mentioning this, that Maryam alayhi salam was obviously someone who we revere, we honor, we hold in high esteem, hold high in status. He mentions himself in his books that he is Maryam in Kashti Noor, and this is page number 50, volume 19. He mentions himself that I am Maryam alayhi salam. And then to mention something more beyond the norm than that, he mentions when Jibreel came and blew the spirit inside Maryam, I then I transformed into being Isa. So I went from being the mother to then being the child. When looking at this particular verse in the Quran, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ, you'll see in Surah Al-Maryam, where it mentions the description of Maryam alayha salam.